بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو آج لائیو آنا چاہ رہا تھا، لیکن یوٹیوب والوں نے پتہ نہیں کیا ریسٹرکشن لگا دی، تو لائیو جو ہے میرا آن ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو بہرحال میں چاہوں گا کہ سکھر میں بالخصوص، اور سکھر کا ایک علاقہ کہلاتا ہے پرانا سکھر، وہاں پہ بہت زیادہ چڑیلوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ چڑیل پھر رہی ہے، چڑیل نے یہ کر دیا، چڑیل نے وہ کر دیا۔ تو میں نے چاہا کہ میں یہ آپ کی خدمت پیش کروں کہ چڑیل آخر کیا چیز ہے یا ہے کیا معاملہ اس کا۔ تو کیا واقعی چڑیل کوئی ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، یا یہ سب محض عوامی وہم، خوف اور معاشرتی کہانیاں ہیں؟ آج کی اس خصوصی گفتگو میں ہم قرآن و سنت، اسلامی عقائد، علماء کی آراء اور معاشرتی حقائق کی روشنی میں اس موضوع کا جائزہ لیں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنات، وسوسے، نفسیاتی کیفیات اور عوامی روایات میں کیا فرق ہے، اور کیوں بعض واقعات کو بغیر تحقیق چڑیل کا نام دے دیا جاتا ہے اور چڑیل سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس گفتگو میں زیر بحث موضوعات ہوں گے کہ چڑیل کا تصور کہاں سے آیا، جنات اور چڑیل میں کیا فرق ہے، کیا ہر پراسرار واقعہ ماورائی طاقتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، خوف، وہم اور نفسیاتی اثرات کا کردار کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اسلامی عقائد اور عوام میں پھیلی غلط فہمیوں کا جائزہ ہم لیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس ہماری آج کی گفتگو جو ہے اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا توہین نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقت کو سمجھنا اور معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا علمی انداز میں جائزہ لینا ہے۔ اگر آپ بھی اس اہم موضوع پر مستند اور متوازن گفتگو سننا چاہتے ہیں تو اس آج کے سیشن کو ضرور سنیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ صحیح معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضیاء حیات آج اہم اور بہت ایسے خاص موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں معاشرے میں بے شمار کہانیاں، افواہیں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ موضوع ہے چڑیل کی کارستانیاں یا عوام کا وہم۔ یہ موضوع صرف دلچسپ نہیں بلکہ عقیدے سے بھی اس کا تعلق ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا جائزہ قرآن و سنت اور اہل علم کے روشنی میں لیں اور ان کی رہنمائی حاصل کریں، نہ کہ صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کوئی تصور قائم کر لیں۔ چڑیل کا تصور کہاں سے آیا؟ تقریباً ہر معاشرے میں ایسی کہانیاں ملتی ہیں جن میں کسی پراسرار عورت یا سائے کو چڑیل کا نام دے دیا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قصے نسل در نسل منتقل ہوتے رہے اور لوگوں کے ذہنوں میں حقیقت کی شکل اختیار کرتے گئے، لیکن ہمیں یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ان کہانیوں کی کوئی شرعی بنیاد بھی ہے؟ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں جنات کا ذکر تو موجود ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا، وہ انسانوں کی طرح مکلف ہیں، ان میں بھی نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مختلف
فرقوں کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں چڑیل کے نام سے کسی مستقل مخلوق کا ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے ہر عجیب واقعے کو چڑیل سے منسوب کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں، اور نہ یہ درست ہے۔ لوگ کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ کئی مرتبہ اندھیرا، تنہائی، خوف، ذہنی دباؤ، ڈراؤنی کہانیاں یا نفسیاتی کیفیت انسان کو ایسی چیزیں محسوس کرا دیتی ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض اوقات بیماری، نیند کی مخصوص کیفیات یا ذہنی مسائل بھی لوگ ماورائی طاقتوں کا اثر سمجھ لیتے ہیں۔ اسلام ہمیں ہر معاملے میں تحقیق اور احتیاط کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا جنات انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جنات کا وجود برحق ہے، لیکن ہر نقصان یا ہر بیماری کو جنات یا چڑیل سے جوڑ دینا درست نہیں۔ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اگر طبی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، اگر روحانی رہنمائی کی ضرورت ہو تو قرآن اور سنت کے مطابق اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ خوف کا علاج کیا ہے؟ ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کی جائے، صبح شام کی مسنون اذکار کا اہتمام کریں اور نماز کی پابندی ضرور کریں۔ جب دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے تو بے بنیاد خوف جو ہے وہ خود بخود کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے۔ چند اہم باتیں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں، ہر ویڈیو یا سوشل میڈیا پوسٹ کو حقیقت نہ سمجھا کریں، قرآن و سنت کو اصل معیار بنائیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، خوف نہیں اللہ پر توکل اختیار کریں۔ ناظرین کرام، اسلام نہ تو ہر غیر معمولی واقعے کا انکار کرتا ہے اور نہ ہر واقعے کو ماورائی طاقتوں سے جوڑ دیتا ہے۔ ایک مومن کا راستہ اعمال، اعتدال، تحقیق اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح علم اور ہر قسم کے وہم، شرک، بدعات اور بے بنیاد خوف سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ گفتگو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ضیاء حیات چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کرنا بہتر رہے گا کہ اسلام جنات کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، لیکن چڑیل کے بارے میں عوام مشہور ہر تصور کو اسلامی عقیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے تو یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ توجہ دیجیے تاکہ ہم جو بلا وجہ کا پبلک میں خوف پھیلایا ہوا ہے کہ فلاں گلی میں فلاں جگہ پہ میں نے خود دیکھا چڑیل کو، تو وہ اصل میں ذہن میں اتنی کچھ مضبوط ہو چکا ہے یہ سارے معاملات کہ ہم سنی سنائی باتوں پر بھی ہم یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آج بھی دن بھر اور کل بھی ایک دو افراد سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے خود دیکھی؟ تو کہا ہاں ہم نے خود دیکھی چڑیل، جبکہ جب ان سے میں نے اس کے خد و خال یا دیگر معاملات پوچھے تو کوئی جواب نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ ایسی بات نہیں، صرف کہاں دیکھی میں نے جناب تصویر دیکھی یا فیس بک پہ پوسٹ آئی ہے جس کے ہاں چڑیل آئی تھی اس کے ہاں کیا میں نے دیکھا معاملہ۔ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کریں اور بلا وجہ کا افواہیں جو ہے پھیلانے سے بھی گریز کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ زحمت ضرور اٹھانی پڑی ہوگی کیونکہ میں لائیو آنا چاہتا تھا لیکن یوٹیوب والوں کی طرف سے مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں انہوں نے
لائیو نہیں مجھے آنے دیا. تو بہرحال آئندہ پھر میں کوشش کروں گا کہ کسی اہم موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کروں. امید ہے کہ آپ برا بھی نہیں مانیں گے اور اپنی مصروفیت میں سے جو کچھ وقت آپ نے نکالا اور سننے کی کوشش کی براہ راست وہ آپ نہیں سن سکے، اس کے لیے بھائی میں دل سے آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں. جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.